کہتے ہیں ایک شیر جب بوڑھا ہوا دوڑنے اور بھاگنے سے رہ گیا، ناخن و پنجہ کی طاقت کم ہوئی، دانت ٹوٹے، پشت اس کی خم ہوئی، بھوک سے لاچار ہو مرنے لگا، فکر کر کے دل میں یہ ہیلا کیا، بن گیا بیمار اور جو جانور، پوچھنے آتا نہ آتا پھر نظر۔ لومڑی آئی عیادت کے لیے، غار کے در پر لگی یہ پوچھنے، ہے طبیعت آپ کی کیسی حضور، چشمِ بد رکھے خدا حضرت سے دور۔ شیر بولا عمر ہو تیری فزوں، بچی تو اندر نہیں آتی ہے کیوں؟ لومڑی نے یہ کہا اے ذل رب، عرض کر دیتی ہوں اس کا بھی سبب۔ کہہ رہے ہیں یہ برملا نقشِ پا ہیں جو ظاہر غار کے در پر شاہ، سینکڑوں اندر گئے ہیں بالیقین، باہر ان کا نشاں ایک بھی نہیں۔ کام سے پہلے ہے لازم سوچنا یہ کہ ہے اس کام کا انجام کیا۔ آج جو نظم میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگل کا ایک شیر اپنی جوانی میں بہت طاقتور اور شکار میں ماہر تھا۔ اس کی دھاڑ سے پورے جنگل کے جانور کانپتے تھے، جو بھی اس کے سامنے آتا وہ اسے شکار کر لیتا اور جنگل میں اپنی حکمرانی کا لوہا منواتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ شیر بوڑھا ہو گیا، لیکن اب نہ وہ پہلے جیسی طاقت تھی اور نہ ہی وہ تیزی و مہارت جو اس کی جوانی کا خاصہ تھی۔ بوڑھے شیر کے دانت گرنے لگے، پنجوں کی قوت کم ہو گئی اور وہ شکار کرنے کے قابل نہ رہا۔ جنگل کے دوسرے جانور جو کبھی اس سے خوف کھاتے تھے اب اسے حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے۔ وہ شیر جو کبھی شکاری تھا اب خود کمزوری اور بے بسی کی حالت میں زندگی گزار رہا تھا۔ بوڑھا شیر اپنی حالت پر غور کرتا اور سوچتا کہ یہ دن بھی دیکھنے تھے۔ ایک دن اس نے اپنے ذہن میں ایک ترکیب سوچی تاکہ کھانے کا انتظام کر سکے۔ اس نے ایک غار کا انتخاب کیا اور وہاں جا کر بیمار بننے کا بہانہ کیا۔ غار کے باہر بیٹھ کر اس نے اعلان کیا میں بیمار ہوں اور کوئی بھی میرے قریب آ کر میری مدد کرے تو اللہ ہی اسے اجر دے گا۔ جنگل کے جانور جو اس شیر کے سابقہ رعب اور دبدبے کو جانتے تھے اس کی حالت دیکھ کر اس کی عیادت کے لیے آنے لگے، لیکن یوں ہی کوئی جانور غار کے اندر آتا شیر اسے اپنا شکار بنا لیتا۔ اس طرح بوڑھے شیر نے اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کیا۔ ایک دن ایک عقل مند لومڑی شیر کی حالت دیکھنے آئی۔ وہ غار کے قریب رکی اور ارد گرد غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے غار کے باہر کئی جانوروں کے قدموں کے نشان دیکھے جو اندر جانے کی طرف تھے، لیکن واپسی کے کوئی نشان نہیں تھے۔ لومڑی نے سوچا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب جانور اندر جائیں لیکن کوئی واپس نہ آئے۔ اس سے شیر کی چالاکی اور فریب کا اندازہ ہو گیا۔ وہ شیر کے قریب گئی اور دور سے کہا اے جنگل کے بادشاہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہوں، لیکن ایک سوال کا جواب دیں، یہ قدموں کے نشان صرف اندر کی طرف کیوں ہیں؟ بوڑھے شیر نے جب یہ سنا تو سمجھ گیا کہ لومڑی اس کی چال کو بھانپ چکی ہے۔ اس نے لومڑی کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن لومڑی عقل مندی سے وہاں سے چلی گئی اور دوسرے جانوروں کو بھی اس کی چالاکی سے خبردار کر دیا۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ عقل و فہم جسمانی طاقت سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔ بوڑھے شیر نے اپنی مکاری سے شکار کیا، لیکن ایک عقل مند لومڑی نے اس کی حقیقت کو سمجھ لیا۔ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ آزمائش کے وقت ہوشیاری اور دور اندیشی زندگی بچا سکتی ہے۔
طاقت عارضی ہے لیکن حکمت اور دانائی ہمیشہ رہتی ہے۔ مکمل کہانی سے حاصل سبق، مکاری اور فریب کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ عقل و ہوشیاری جسمانی طاقت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ دوسروں کی حالت یا باتوں کا جائزہ لینے سے پہلے ان کے حقیقی ارادے کو پہلے سمجھنا چاہیے۔ اللہ نگہبان۔ اگر اس ویڈیو میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی ہو تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔